سو انڈیا کی بھی وائی فائٹ. چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں بنگلہ دیش کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ. کشمیر کا مسئلہ حل کرو، کیا مسئلہ ہے؟ انڈیا نے حل کرنا، جس دن کرے گا اس دن ہی گریٹ پارک کے رستے پر چل پڑے گا. ٹرمپ نے کہا کہ پاکستان سے شاید انڈیا تیل خریدے. جی تو دعا کرو کس دن جیف سے تیل خرید لیں دے دو جہاز. انڈیا کا جو رائز ایز اے ورلڈ پاور اور گریٹ پاور اور گرینڈ پاور اور بگ پاور جو بھی ہے، اس کا رستہ پر ہم بیٹھے. ہم یہ رستہ دیں گے تو یہ گریٹ پاور بنے گا. یہ جتنی جلدی سمجھ آ جائے. ان کو یہ اپنی اسیسمنٹ نہیں پتا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، تو اس پر کیا ریلائی کریں. امریکہ کہتا ہے کہ تمہیں ہم تیار کر رہے ہیں چائنا کے ساتھ لڑنے کا، اور آگے سے مار دیا پاکستان نے اس کو، تو امریکہ کیا رسپیکٹ کرے گا اس کی؟ امریکہ جب کسی سے لڑتا ہے نا تو پہلے دشمن کو بہت بڑا بناتا ہے، پھر اس کو مارتا ہے، پھر کہتا ہے دیکھو کتنا بڑا دشمن گرا ہے. تو ابھی یہ دشمن کو بڑا بنا رہے ہیں انڈیا والے کہ نہیں پاکستان نہیں تھا. پاکستان ہوتا تو ہم پتہ نہیں کیا کر دیتے. یہ تو ساتھ ٹرکی بھی تھا. ان کے ڈپٹی چیف کا کیا بیان تھا؟ وی ور فائٹنگ ود 2 not 3 maybe 4 countries. بھائی کون سی 4 countries؟ So there are so many ifs and buts in the Indian forces. انڈیا کا پرائم منسٹر اگر چیف آرمی اسٹاف کو بلا کے کہے کہ پاکستان کو ہم نے سبق سکھانا ہے اور پاکستان کو گھٹنوں پر لانا ہے، تو میں تمہیں اگر جنگ کی اجازت دے دوں تو تم جیت جاؤ گے، تو اس کا جواب کبھی بھی کلیئر. دیکھیں انڈیا کے لیے سرپرائزز بہت ہیں. انڈین ایئر فورس ہیز گاٹ اے شاک. اٹ ول ٹیک ٹائم ٹو کم آؤٹ آف دس شاک. اس شاک سے نکلنے کے لیے جب انڈیا کے ایئر بیسز پر پاکستان ایئر فورس نے اٹیک کیا تو اگلے 3 سے 4 دن انڈین ایئر فورس فلائی نہیں کر سکی. دنیا کی تاریخ میں آج تک کی جتنی جنگیں ہوئی ہیں، اتنا ٹاپ کا میزائل سسٹم انرجائز ہوئے بغیر، ٹیسٹ ہوئے بغیر، فائر کیے بغیر تباہ ہو جانا، یہ بھی انڈیا کا ہی کمال ہے. دنیا کا کوئی ملک نہیں سوچ سکتا کہ اس کے پاس S-400 جیسا میزائل ہو اور وہ پڑا ہی تباہ ہو جائے. اٹس انبلیویبل. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر پاکستان نے 14 اگست پہ یہ راکٹ کمانڈ فورس بنائی ہے، اس کے بارے میں تو کچھ بتائیں. عامر، یہ جو پچھلے دنوں میں 2-3 مہینے میں جتنے وارفیئر ریلیٹڈ ایونٹس ہوئے ہیں، اس میں بڑی بڑی نئی چیزیں سامنے آئی ہیں. پہلے تو پاکستان اور انڈیا کی جنگ تھی، اور یہ پہلی جنگ تھی جہاں پہ نا میزائل ایز اے انڈیپینڈنٹ ویپن سسٹم کے طور پر چلے ہیں. پہلے موسٹلی میزائل جو ہوتے تھے وہ ایک سپورٹ سسٹم ہوتے تھے. اس کا مطلب ہے کہ آپ اٹیک کرنے جا رہے ہیں یا آپ ڈیفینس میں آپ پر اٹیک آ رہا ہے تو آپ پیچھے سے میزائل فائر کرتے تھے، ان کی اسٹریٹجک اسمبلیز کو ڈسٹرب کرتے تھے. اس قسم کی ٹینکوں کی کنسنٹریشن پکڑی گئی، ادھر جا کے میزائل مار کے. اس دفعہ یہ جنگ نا کچھ تھوڑا سا ریورس میں سٹارٹ ہوئی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ابھی تک موبلائزیشنز نہیں ہوئی تھی، بارڈر پر ڈپلائمنٹ نہیں ہوئی تھی، تو ایئر فورس اور میزائل سسٹمز اور تیسرے UAVs یہ انڈر پلے آ گئے تھے، ان پلے آ گئے تھے، ڈپلائمنٹ میں آ گئے تھے، انفیکٹ یوز ہونا شروع ہو گئے تھے. تو یہ ایک نئی سیکوینس شروع ہوئی. اس کے کچھ دنوں کے بعد پھر جب افغانستان اس کی ایران اور اسرائیل کی جنگ ہوئی تو اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ ایک ڈسٹنٹ جنگ ہوئی جہاں پہ اسرائیل اور ایران بہت دور تھے. تو بیسک ریلائنس جو سی تھی وہ یا ایئر فورسز پر تھی یا میزائلوں پر تھی. اور اسرائیل کی ایئر فورس تو پہلے دن تقریباً گراؤنڈ ہو گئی تھی، تو اس لیے اسرائیل نے ایران کی ایئر فورس جو تھی وہ تقریباً پہلے دن ہی گراؤنڈ ہو گئی تھی. اس لیے ایران نے ساری جنگ جو ہے وہ میزائلوں سے لڑی. لکیلی اس کے پاس ہائپرسونک میزائلس تھے جو اسرائیل کا وہ ڈیفینس سسٹم کو بریک کر کے کبھی کبھی پہنچ جاتے تھے، اور ایک وہ فیئر جو جس سے اسرائیل ڈر رہا تھا وہ انہوں نے کریٹ کر دیا. تو میرا خیال ہے اس کے بعد ضرورت محسوس کی ہوگی پلانرز نے، تو انہوں نے دیکھا ہوگا کہ یہ تو میزائلوں کی ایک انٹیگریشن ضروری ہے. میزائل ابھی سپورٹنگ ویپن کی بجائے
ایک خود فائٹنگ ویپن کے طور پر آ گئے. جس طرح ایک ٹینک ہوتا تھا تو ٹینک کو سپورٹ پیچھے سے ارٹلری کرتی تھی, میزائل کرتے تھے. ابھی میزائل خود ایک ویپن آ گیا جو خود ایفیکٹ کریٹ کر سکتا ہے. تو اس لیے ایک تو اس کی امپلائمنٹ کے کانسیپٹ میں چینج آئے گی, اور کانسیپٹ میں جب چینج آنی ہے تو اس کے ساتھ ہی اس کے آرگنائزیشن میں چینج آنی ہے, اس کے کمانڈ سسٹم میں چینج آنی ہے, اس کے رسپانس ٹائم میں چینج آنی ہے, اس کے جو فائر آرڈرز ہیں اس کے پروسیسز میں چینج آنی ہے. تو پہلے ہمارے میزائلز کافی کچھ آرمی کے پاس تھے, کچھ ایئر فورس کے پاس تھے, کچھ ایس پی ڈی کے پاس ہوتے تھے, اے ایس ایف سی میں آرم فورسز اسٹریٹجک فورس کمانڈ تھی, اس کے میزائلز ہوتے تھے. ہم میزائلوں کو زیادہ دیکھتے تھے نیوکلیر لڑائی کی کانٹیکس میں, یا جب گراؤنڈ فورسز کی لڑائی کافی آگے چل گئی ہے تو میزائل وارفیئر کو انڈیا بھی اوائڈ کرتا تھا, ہم بھی اوائڈ کرتے تھے, ایٹ لیسٹ ان پلاننگ. اس دفعہ انڈیا والوں نے کام سٹارٹ ہی میزائل سے کر دیا, تو اس کو دیکھتے دیکھتے پھر میرا خیال ہے یہ ایک اچھا ڈیسیژن ہے. اس سے میزائلوں کی پلاننگ, امپلائمنٹ, رسپانس ٹائم بہت امپروو کرے گا. آلسو اس سے جو میزائل ہیں ایئر فورس کے پاس, ایس پی ڈی کے پاس, آپس میں سب انٹیگریٹ ہو جائیں گے. آلدو اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ سارے میزائل اسٹریٹ فورسز سے نکل کے راکٹ فورسز کے پاس آ جائیں, ایکسیپٹ جو تھوڑے بہت نیوکلیر کے لیے چاہیے ہوتے ہیں. تو یہ اس طرح کی کوئی چینج نظر آ رہی ہے اس میں. ابھی اگلے دنوں میں یہ سچویشن مزید کلیئر ہوگی. سر میرا ایک سوال ہے کہ یہ اس کی ضرورت ہمیں کیوں پیش آئی؟ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو وار 4 روز کی 3 روز کی جو جنگ ہوئی ہے ہماری انڈیا کے ساتھ, اس کے تناظر میں جو ہے اس کی جو ہے نا ضرورت محسوس کی گئی. تو کیا موبلٹی کے کوئی مسائل تھے یا کوئی پروسیجرز ایسے تھے جو جس سے ان کی مطلب لانچنگ میں ہمیں کوئک لانچ میں مسئلہ آ رہا تھا؟ جب بھی آپ کی جنگ ہوگی اس کے بعد آپ نے لیسن سیکھنے ہیں اور کچھ چیزوں کو امپروو کرنا ہے. اور جب بھی آپ امپروو کرتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ پرابلم آیا. ایک بہت اچھا سسٹم بھی کام کر رہا ہوتا ہے, تو آپ جب اس کو دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اچھا اس میں سے اور تھوڑا سا امپروو ہو سکتا ہے, اس میں سے اور امپروو ہو سکتا ہے. یہ فارمولا 1 کار والے جو تھے ان کی جب وہ گاڑی کھڑی ہوتی ہے اور آ کے وہ ٹائر چینج کرتے ہیں, ایوری ٹائم اس کی فلمز بن رہی ہوتی ہیں, اور جیسے وہ ختم ہوتا ہے ریس اس کے بعد دوبارہ دیکھتے ہیں کہ اچھا اس کا اسکرو ادھر ڈرائیور سے ادھر رکھ دیں تو اس کو ادھر رکھ دیں تو یہ ایفیشینٹ ہو جائے گا. تو وہ جو وہ ہے نا کوشش ایفیشنسی کی طرف چلنے والی, وہ ایک کانسٹنٹ ایفرٹ ہے, بس وہ چلتی رہتی ہے. تو یہ اچھی ایک آئی فیل ویری گڈ ڈیولپمنٹ ہے یہ, کیونکہ ابھی یہ ویپن سسٹم خود ایٹ اٹس اون ایک فورس بن گیا. پہلے یہ سپورٹ سسٹم تھا, ایک سپورٹنگ فائر پاور تھی, ابھی یہ خود لیڈنگ ویپن سسٹم بن گیا. جس طرح جہاز ہے, ٹھیک ہے, جہاز سپورٹ بھی کرتا ہے, جہاز خود بھی ایفیکٹ کریٹ کرتا ہے, تو یہ میزائل بھی خود ایفیکٹ کریٹ کرے گا. ایران اور اسرائیل کی جنگ صرف جہازوں نے اور میزائلوں نے لڑ دی, تو اگر انڈیا نے بھی وہی ڈیمونسٹریشن, تو ادھر سے تقریباً اسی قسم کا انڈیا نے اسٹارٹ کیا تھا, تو اگر انہوں نے وہی اسٹارٹ کرنا ہے تو ٹھیک ہے, اس کے لیے ہم زیادہ بیٹر پریپیئرڈ ہیں. میرا خیال تھا کہ سب کانٹیننٹ میں, بلکہ ہم سب کا خیال ہے کہ ریشنلٹی پرویل کرتی تھی. ہمارے چند ایک ایگریمنٹ تھے, نو ڈونٹ ڈسٹرب, ہمارے چند ایک ایگریمنٹ تھے کہ ایک نیوکلیئر فیسلٹیز کو اٹیک نہیں کرنا. دوسرا تھا کہ ریٹن تو نہیں ہے, ان ریٹن انڈرسٹینڈنگس تھی. دوسرا یہ تھا کہ واٹر سٹرکچرز کو نہیں چھیڑنا, ڈیمز کو نہیں چھیڑنا. 65 کی جنگ میں انڈیا نے بمبارمنٹ کی تھی غالباً سیالکوٹ ریلوے اسٹیشن پر, اور اس وقت انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ ریلوے اسٹیشنز کو, ان اسٹرکچرز کو نہیں چھیڑنا. تو اس کے بعد فوراً انہوں نے میسیج دیا کہ سوری پائلٹ سے غلطی ہو گئی ہے, ہمارا مقصد یہ نہیں تھا. یہ مختلف وار کے نا مختلف ٹیئرس تھے, تو اس ٹیئر کو نہیں کراس کرنا, اس کو نہیں کراس کرنا, اس کو نہیں کراس کرنا. جنرلی ہم بارڈر پہ لڑتے تھے, ٹینک لڑتے تھے, انفینٹری لڑتی تھی, ارٹلری فائر کرتی تھی, زمین کبھی ادھر سے چلی جاتی تھی, کبھی ادھر سے چلتی جاتی, پھر اٹیک ہوتے تھے, کاؤنٹر اٹیک ہوتے تھے, اس کو سپورٹ کرنے کے لیے سارا کچھ چلتے تھے.
لیکن انڈیا نے تھوڑی سی اس دفعہ نا نیچر آف وار چینج کرنے کی کوشش کی، لیکن اسے پتہ نہیں تھا کہ ہم اس سے بہت زیادہ آگے سوچ کے بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ پھر جو جواب ملا وہ ابھی تک بھگت رہے ہیں، مودی صاحب بھی بھگت رہے ہیں، انڈیا بھی بھگت رہا ہے. تو یہ کانسٹنٹ ایفرٹ ہے، لیکن میرا خیال ہے یہ بہت اچھا ڈیسیجن ہے. ہمیں چاہیے تھی، ہونی چاہیے ہمارے پاس، ٹھیک ہے. میرے سے پوچھیں کہ ہونی چاہیے، یس ہمارے پاس راکٹ فورس ہونی چاہیے. دیکھیں اس کا ایک کمانڈر ہوگا، وہ سارا دن یا سارا ٹائم سوچے گا اس کے ٹارگیٹس کیا ہیں، کیسے فائر کرنا ہے، اٹیک کے سپورٹ کیسے کرنا ہے، دشمن حملہ کر دے تب کیسے سپورٹ کرنا ہے، گراؤنڈ پہ بارڈر وائلیٹ نہ ہو اور جنگ ایران اسرائیل ٹائپ جنگ ہو تو پھر کیسے چلنا ہے، پاکستان اور انڈیا کی جو ریسنٹ ہے جنگ ہے یہ والا ماڈل آئے تو پھر کیسے چلنا ہے. تو ایک بندہ اور ایک ٹیم، ایک سٹاف ورک سارا لگاتار ہوگا، اس کی ایکسرسائزیں ہوں گی، اس کی ڈپلائمنٹس ہوں گی، بیکاز اس کی ڈپلائمنٹس بھی ہر طرح کی نیچر آف وار کے ساتھ چینج ہوں گی. تو اٹ ول میک دس سسٹم ایفیشینٹ، اٹ ول میک دس سسٹم ناٹ ایفیشینٹ، ویری ایفیشینٹ. اچھا سر، افواج پاکستان جو اپنا ہے، ادھر آ جا، سامنے آ جا. سر پاکستان آرمڈ فورسز جو ہیں جب بھی کوئی چیز بناتی ہیں یا کچھ کرتی ہیں تو اس کی اتنی زیادہ تشہیر نہیں کی جاتی، نہ بتایا جاتا ہے. جیسے جنگ کے دنوں میں ہمیں پتہ لگا کہ ایئر فورس کی کوئی سائبر کمانڈ فورس بھی ہے، بلکہ آپ نے ہی بتایا تھا. تو اس دفعہ یہ جو پہلے ہی سے تشکیل جب کی گئی تو بتانے کا مقصد کیا ہے؟ یہ کیا کوئی پیغام ہے کسی کے لیے؟ یہ بڑی کانفلکٹنگ سی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ہماری آرمی میں. بیسیکلی پیسیج آف انفارمیشن ہے وہ نیڈ ٹو نو پر ہوتا ہے. اگر ضرورت ہے تو بتا دیتے ہیں، اگر ضرورت نہیں تو نہیں بتاتے. لیکن میرا خیال ہے دشمن کو چند چیزیں بتانے کی ضرورت ہوتی ہے، تو شاید ٹھیک کیا کہ بتا دیا کہ یہ ہے ہمارے پاس. یا سر پہلے ہی سے یہ فورس موجود تھی، صرف اسے اناؤنس اب کیا گیا؟ نہیں، ایسا نہیں. ہمارا سسٹم پہلے بھی ایفیشینٹ تھا، دیکھو اسی لیے تو اتنا اچھا رسپونڈ کیا نا آفٹر آل. جی. اب دیکھیں ہمارے پاس ایئر فورس ہے تو ہمارے پاس ایک بہت بڑی ایویشن بھی ہے، ٹھیک ہے. ہمارے سارے جو اٹیک ہیلی کاپٹرز وغیرہ یہ ایئر فورس کے پاس نہیں ہے، ایویشن کے پاس ہے. تو دونوں انٹیگریٹ ہو کے کتنی اچھی چلتی ہیں. تو اس طرح یہ راکٹ فورس بن جائے گی تو یہ ہوگی ایس ایف سی کی فورس ہوگی، یہ آپس میں گڈ کمبینیشن. دیکھیں ایس ایف سی ہمارا آتا ہے نیشنل کمانڈ اتھارٹی کے نیچے، ایس پی ڈی سوری، اس کے آرڈرز بھی وہیں سے آنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. ایڈمنسٹریٹو بھی بشک سارے کہیں جی چیف آرمی اسٹاف کنٹرول کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں. ٹیکنیکلی اور ایکچولی یہ نیشنل کمانڈ اتھارٹی کے پاس ہے. نیوکلیر ویپن کا کنٹرول ریسٹ ود دی سول گورنمنٹ ان دی فیڈرل گورنمنٹ، ٹھیک ہے. اس پر وہ نہیں. تو اس لیے انہوں نے آرمی نے اپنی فورس کھڑی کر لی ہے، تیار کر لی ہے، تاکہ مطلب مکس اپ نہ ہو کہ یہ راکٹ ادھر سے چلنا تھا تو پرائم منسٹر سے پوچھنا تھا تو ادھر سے چلنا تھا. نہیں، علیحدہ علیحدہ کام ہے. وہ فورس نیوکلیر کو ہینڈل کرے، نیوکلیر وارہیڈس کو ہینڈل کرے، نیوکلیر ڈلیوری مینس کو ہینڈل کرے. نیوکلیر ڈلیوری مینس بھی تو پھیلے ہوئے ہوتے ہیں نا، مطلب ایئر فورس کے جہاز بھی نیوکلیر ڈراپ کرنا ہوتا ہے، نیوی نے بھی کرنا ہوتا ہے. تو وہ ڈلیوری مینس کہیں بھی ہو سکتے ہیں. ایکچولی جو وار ہیڈ ہے اس کا کنٹرول ایس پی ڈی کے پاس ہونا چاہیے. تو ٹھیک ہے، وار ہیڈ ان کو دے دیں، باقی راکٹس وغیرہ علیحدہ کر لیں. جی. اس کا مطلب ہوا کہ سر یہ کنونشنل جو ہمارے میزائل ہیں ان کے لیے انہوں نے اس کو سیپریٹ کیا ہے انہوں نے نیوکلیئر سے. ہاں، کنونشنل میزائل میں نا تھوڑی بہت ماڈیفکیشن ہوتی ہے. دیکھو جہاز جو نیوکلیر بم کیری کرتے ہیں ان میں تھوڑا سا پاڈ کا فرق ہوتا ہے، باقی پاڈ کا فرق ہوتا ہے، تھوڑا سا اندر سافٹ ویئر کا فرق ہوتا ہے. جہاز وہی ہوتا ہے، مطلب F-16 کیری کر سکتا ہے، پرابلی جی F-17 بھی کیری کر سکتا ہے. اسی طرح میزائلز بھی جو ہے نا وہ بھی اس کی جو ایرو ڈائنامکس ہے وہی ہے، اس کا سائز تقریباً وہی ہوگا، اس کے جو پیچھے میزائل کی موٹرز ہیں، انجنز ہیں، وہ سارے وہی ہوں گے. تو اگر اس میں کنونشنل لگا دیں تو کنونشنل ویپن لے جائے گا، اگر نیوکلیر لگا دیں تو نیوکلیر لے جائے گا، کیمیکل لگا دیں تو کیمیکل ویپن اٹھا لے گا.
وہ تو کیریئر ہے، ٹھیک ہے، اس میں جو چیز لگائیں گے لے جائیں گے. تو ہاں اس لیے جو تھوڑے بہت ماڈیفائڈ ہوں گے وہ علیحدہ رکھے ہوں گے ظاہر ہے. ایران اسرائیل کی جو وار تھی ایکچولی اس نے بہت سارے لیسنس دنیا کو دیے. ہمیں اس سے بھی سیکھنا چاہیے کہ اتنی دور رہ کے اور اسرائیل جو ٹیکنالوجی میں اتنا سپیریئر تھا اس کو کوئی بیٹ نہیں کر سکتا تھا. ہم سمجھتے تھے، لوگ سمجھتے تھے، دنیا سمجھتی تھی. لیکن ایران کے ہائپر سونک میزائل نے جا کے تل ابیب کو ہٹ کر دیا. ٹھیک ہے، اس نے جتنا اپنے آپ کو ایک پروپیگنڈا کریٹ کیا ہوا تھا ادھر کہ جی ہم سیف ہیں، اپنی پبلک کو سیف ہیں، جب اس کا سیفٹی نیٹ ٹوٹا، جب وہ کیا ایئر ڈیفنس کا ڈوم، آئرن ڈوم اس کا بریک ہوا تو پریشر آنے لگ پڑا. ٹھیک ہے، تو اس سے سیکھا. پھر پاکستان انڈیا نے جب میزائل فائر کیے، ہم نے پھر کاؤنٹر میزائل فائر کیے اس جنگ میں. تو ایک میزائل وارفیئر کو اسپیسیمن ہو گیا. سب کانٹیننٹ میں میزائل وارفیئر نہیں ہوا تھا آج تک، تو پہلا تھا. تو ٹھیک ہے، پاکستان ڈیڈ ویری ویل. سر اس کا مطلب ہے کہ ایران نے اپنی میزائل کی فورس علیحدہ بنائی ہوئی تھی جو اسپیشلی صرف میزائل کو ہی ہینڈل کر رہی. آئی ایم ناٹ شیور بٹ موسٹ پرابلی ہوگی، کیونکہ ایران کے میزائلس کی بات چیت بڑے عرصے سے ہوتی تھی کہ ان کے پاس بڑی کوانٹٹی ہے. انہوں نے میزائل کی ڈیولپمنٹ میں ایفرٹ بھی بڑی لگائی تھی، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ بھی بہت کی تھی. ان کے پاس میزائل کی کوانٹٹیز بھی بہت اچھی تھی. وہ کتنے میزائل روز فائر کر رہے تھے. تو اتنے میزائل ہونا ملکوں کے پاس بڑا مشکل کام ہوتا ہے. تو ایران نے غالباً پہلے اس پر فوکس کیا ہوا تھا، تو ظاہر اس کی کوئی نہ کوئی کمانڈ فورس ہوگی. اور ایران کو ایک پتہ تھا کہ اس کا دشمن جو ہے وہ اسرائیل ہے، تو اس کو گراؤنڈ فورسز کی تو اتنی ضرورت نہیں تھی. اس کو تو زیادہ ضرورت تھی لانگ ڈسٹینس ویپن سسٹم کی. تو اس میں جہاز بہت مہنگا ویپن سسٹم ہے. فائٹر جہاز از ویری ایکسپینسو مشین. میزائل از فار چیپر دین دیٹ. اور ایران نے تو گیم ہی بہت اچھی کی. اس نے سستے میزائل پھینکے، اس سے دو کام کرائے اس نے. ایک تو ان کا جو میزائلس کو انٹرسیپٹ کرنے والا سسٹم تھا. آپ دیکھیں نا، ادھر سے $1 ملین کا میزائل جاتا ہے، ادھر جاتا ہے تو جو جس ویپن نے میزائل کو انٹرسیپٹ کرنا ہے وہ بہت ایکسپینسو ہوتا ہے، بیکاز ایک بہت فاسٹ موونگ چیز آ رہی ہے اور دوسرے نے اس کو پہلے لوکیٹ کرنا ہے، ڈھونڈنا ہے، اور ایک اتنی سی چیز کو ہوا میں جا کے اس نے ہٹ کرنا ہے. اس میزائل کا ٹارگیٹ بڑا کلیئر ہے. اس میں شہر میں جا کے 1 کلومیٹر کے اندر بھی کہیں گر گیا تو کام کر گیا. اس نے کتنا چند میٹر کے اندر اور چلتی ہوئی چیز کو ہٹ کرنا، اس کی ایکوریسی بہت زیادہ ہے، اس کی پھر کاسٹ بھی زیادہ ہے. تو اگر آپ ایک میزائل $1 ملین کا فائر کرتے ہیں اور آگے سے اس کو کم از کم 2 میزائل فائر کرنے پڑتے ہیں، اور وہ ہیں $10-12 ملین کے، ایپوتھیٹیکل پرائس دے رہا ہوں، مطلب وہ کو 10 ٹائم 15 ٹائمز مہنگے ہیں، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ سستے میزائل پھینکتے رہیں، ان کا جو رسپانس سسٹم کنزیوم کراتے رہے، کب تک چلے گا؟ اچھا، وہ چونکہ اتنے ایکوریٹ میزائل ہیں، ان کی پروڈکشن سپیڈ بھی بڑی کم ہے، بیکاز اس کے اندر بہت سارے میکنزمس اور چلنے ہوتے ہیں. یہ تو فری فلائٹ ٹائپ میزائل ہے، سپیڈ اچھی ہے، جنرلی ایکوریسی ٹھیک ہے، مگر ان کا سی بھی 1 کلومیٹر کا بھی ہو تو نارملی تو بہت اچھا ہوتا ہے، تب بھی مزے ہیں. اس کا مطلب ہے سر آنے والے دنوں میں انڈیا کے لیے ہمارے پاس مزید سرپرائزز ہیں. دیکھیں، ہمارے پاس سرپرائزز تو انڈیا ہمیشہ ہی سرپرائز ہوا ہے. ہمیں جو انڈیا ہے نا، ایکسیپٹ فور 71 جب اس نے ہمیں انٹرنل فرنٹ سے توڑا تھا، ہمارے سے کبھی جیت نہیں سکا. ٹھیک ہے، 65 میں بھی ہماری فتح ہوئی تھی. ٹھیک ہے، انڈیا جو مرضی کہتا رہے، جنگ کیسے سٹارٹ ہوئی، کیسے ختم ہوئی، اس کو چھوڑ دی. لیکن انڈیا نے ایک دفعہ پوری فوج لانچ کر دی تھی ہمارا علاقہ کیپچر کرنے کے لیے. کچھ علاقہ کیپچر بھی کر لیا تھا، تو اس نے ادھر سے کیپچر کر لیا، ہم نے ادھر سے کر لی. تو اینڈ کیا ہوا؟ ڈرا ہو گیا نا. تو انڈیا ہمارے ساتھ ڈرا تو چاہتا نہیں. اگر ہمارا انڈیا کے ساتھ جنگ میں ڈرا ہوتا ہے تو یہ ہماری جیت ہے، وی آر ونر.
ٹھیک ہے. انڈیا کو ڈرا از اے لوزنگ. اس کے بعد ابھی یہ ابھینندن والا کیا ہوا تھا, ادھر منسیرا میں کوئی کچھ بھی نہیں ہوا. پاکستان نے اناؤنس کیا کہ ہم اٹیک کریں گے, تیار رہو. اس کے بعد 2 دن بعد جب پاکستانی جہاز گئے, 1 نہیں 3 4 5 ٹارگیٹس پر ناپ کے ان کے ہیڈ کوارٹر سے, ان کے ڈیپو سے, ان کی چیزوں سے کہ یہ تمہاری جگہ ہے, ادھر ہمارا فائر ہوا ہے, تاکہ ان کو پتہ ہو کہ ہر جگہ یہ اتنے میٹر پر انہوں نے پھینکے ہیں, اور یہ اگر ادھر کرتے تو یہ سارے کے سارے لگتے تھے. تو جہاز پار گئے, جہاز واپس آئے, اور ہمارے جہازوں کو روکنے میں ان کے اپنا ہیلی کاپٹر گر گیا, ان کا اپنا جہاز گر گیا, آپس میں وہ ٹکرے شکرے مار کے گر گئے. تو لیکن ہمارے جہاز واپس آ گئے. اس دفعہ کیا ہوا ہے, ان کے جہازوں نے کہا اچھا پار نہیں کرتے, چونکہ پار جائیں گے تو آگے سے ماریں گے, پیچھے سے رہ کے لانگ ڈسٹینس لڑتے ہیں. اس میں بھی 6 جہاز گرا بیٹھے. انڈیا کو ملا کیا ہے, رافیل تو گرا دیا اس نے. اس کے بعد تیسرے چوتھے دن ہم نے جب JF-17 بھیجے ہیں پار, وہ پار گئے بھی ہیں, اٹیک بھی کیا, واپس بھی آئے ہیں. ٹھیک ہے, S-400 تھا, اس کو بھی اڑا دیا. تو انڈیا کے لیے ہمارے پاس سرپرائزز ہمیشہ رہی ہیں. انڈیا سوچ سکتا تھا کہ S-400 تباہ ہو جائے گا. دنیا کا کوئی ملک نہیں سوچ سکتا کہ اس کے پاس S-400 جیسا میزائل ہو اور وہ پڑا ہی تباہ ہو جائے. اٹس انبلیویبل. آپ دیکھیں اس کے میزائل کی ویلیو ختم کر کے رکھ دی. ٹرکی نے یہ میزائل لیا تھا گوئنگ اگینسٹ دی وشز آف امریکنز. ان کی ناراضگی لے لی تھی, لیکن یہ میزائل لیا تھا, یہ اتنا امپورٹنٹ میزائل سسٹم تھا, چائنا کے پاس ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بڑا زبردست سسٹم ہے, اٹس ویری ایکسپینسو سسٹم. تو انڈیا نے ادھر جگہ پہ ختم کرا لیا. تو سرپرائز, اس سے بڑی سرپرائز اور کیا ہو سکتی. دنیا کی تاریخ میں آج تک کی جتنی جنگیں ہوئی ہیں, اتنا ٹاپ کا میزائل سسٹم انرجائز ہوئے بغیر, ٹیسٹ ہوئے بغیر, فائر کیے بغیر تباہ ہو جانا, یہ بھی انڈیا کا ہی کمال ہے. ہوتا ہے نا کہ جنگ میں چیز جمپ کی ہے, ایک میزائل فائر ہوا, لگے, جنگ ہوئی تو میزائل تباہ ہو گیا. یہ میزائل اپنے آپ کو نہیں پروٹیکٹ کر سکا, حالانکہ اس کے اوپر دنیا کے ٹاپ کے ریڈارز ہیں. اگر کہیں نا ٹاپ کلاس ریڈارز تو S-400 کے. اٹ کین ڈیٹیکٹ اینی تھنگ کمنگ ٹورڈز اٹ, ایون میزائلز, جہاز, ہر چیز. تو ہوا کہ میرا تو خیال ہے اس کو بھی جس طرح رافیل بلائنڈ ہو گیا تھا, یہ بھی بلائنڈ کر دیا. بلائنڈ نہ ہوتا تو کچھ تو رسپانس کرتے نا. بالکل. تو سرپرائزز تو انڈیا کو ہمیشہ ملی ہے, اگر بہتر ہے سمجھ آ جائے اچھی بات ہے. اس دفعہ سے زیادہ سرپرائز ہو سکتی ہے. آپ نے انہوں نے آپ کے وہ 5-6 بیسز کا کہتے ہیں, ان پر اٹیک کیا. چند گھنٹوں کے بعد ہماری ایئر فورس انہی سے اڑی اور جا کے ان کے ایئر بیسز پر اٹیک کیا. یہ جب انڈیا کے ایئر بیسز پر پاکستان ایئر فورس نے اٹیک کیا تو اگلے 3 سے 4 دن انڈین ایئر فورس فلائی نہیں کر سکی. ان دنوں میں دیکھیں ایئر سپیس بند تھی اس کی, اور ایئر فورس ڈاؤن تھی. دے ول ٹیک ٹائم. جب ابھینندن والا میزائل انسیڈنٹ ہوا تھا تو میں نے اس وقت کہا تھا کہ انڈین ایئر فورس ہیز گاٹ اے شاک, اٹ ول ٹیک ٹائم ٹو کم آؤٹ آف دس شاک. اس شاک سے نکلنے کے لیے صرف ایک جہاز گرایا تھا نا اس وقت, یا ہم 2 کلیم کرتے ہیں یا 1 یا 2 تھے. اس شاک سے نکلنے کے لیے انڈین ایئر فورس نے 10-15 سال لیے, اور کتنے 60 رافیل خریدے. جی سر. تو اس ایک شاک سے نکلنے کے لیے 10 سے 15 سال, 10 سال, 60 رافیل یا 60 سے بھی زیادہ رافیل خریدے. پھر تھوڑی سی جان پکڑی اور پھر کہا کہ ہم ہوا میں آتے ہیں. ٹھیک ہے, اس دن کوئی 25-30 رافیل ہوا میں تھے, جنہوں نے آگے سر نکالا وہ گرا دی. اگر اور آتے تو اور بھی گر جاتے. وہ تو انڈیا نے عقل کی اس وقت کہ جی بس کرو, ٹھیک ہے, پیچھے ہو گئے. جی.
2018 میں سر ہوا ہے میرے خیال میں یہ. چلو 18 سے 28 7-8 سال تو لے لیجیے، 6-7 سال لے لیجیے، 8 سال یہ ایک جہاز گرنے کا جھٹکا تھا وہ جی، اور وہ اتنا امپورٹنٹ بھی اب نہیں یہ 8 جہاز 6 جہاز گرنے کا جھٹکا ہے. جی سر. ٹھیک ہے، وہ جہاز پار کیا تھا، گرایا تھا، اس دفعہ پار نہیں ہے وہی گرا دی. دیکھیں رافیل دنیا کا ٹاپ کا جہاز ہے عامر صاحب، جی اٹس ون آف دی بیسٹ ایئر کرافٹس. اس میں تو کوئی شک نہیں. ٹھیک ہے، اس کا رگڑا نکال دیا. دنیا میں بھی رافیل کو رافیل کا نام رنگ شنگ چینج کریں، نام چینج کریں تو پھر یہ بکے گا بھی رافیل کو کون لے گا. جی بالکل سر. دیکھیں انڈیا کے لیے سرپرائزز بہت ہیں. اگر انڈیا سمجھے تو جو ہمارا JF-17 بہت بڑی سرپرائز ہے. انڈیا کا تیجا کدھر ہے؟ کبھی سروس میں آتا ہے ایسے گزارا پیچھے چلا چلو کے. انڈیا نے کچھ برانڈنگ کرنی تھی میڈ ان انڈیا کی، تو اس کے لیے وہ ایک جہاز بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے، کمبیٹ میں نہیں آتا، بارڈر سے دور رہ کے چلتا ہے، ٹریننگ کراتا ہے، گرتا رہتا ہے. ٹھیک ہے، JF-17 ہے. JF-17 پروون کمبیٹ ایئر کرافٹ ہے. جی سر، ریاض ایئر شو میں تو برٹش پائلٹ کہہ رہے تھے کہ مطلب ہماری خواہش ہے کہ ہم JF-17 اڑائیں. ایکچولی جو ہے نا فرسٹ ورلڈ وہ یہ بلیو کرنے کو تیار نہیں ہے کہ پاکستان جیسا ملک اتنا ٹاپ کلاس جہاز بنا سکتا ہے. ان کی عقل میں یہ چیز نہیں آتی، وہ سمجھتی نہیں اس کو. ٹھیک ہے، اس لیے جو وہ چیز پاور پوائنٹ کی سلائڈوں پہ پروو کر دیتے ہیں کہ یہ جہاز بہت اچھا ہے، ہمیں وہ چیز دوڑانی پڑتی ہے، لے جانی پڑتی ہے، میدان میں لانچ کرنی پڑتی ہے، میدان میں سکسیس دلانی پڑتی ہے، پھر مانتے ہیں. تو JF-17 نے اپنی سکسیس منوائی ہے. میں جہازوں کا اتنا ایکسپرٹ نہیں ہوں، لیکن دنیا میں کتنے جہاز ہیں، کتنوں نے کمبیٹ دیکھی ہے کرنٹ ٹائم میں، ٹھیک ہے، جتنی JF-17 نے دیکھی ہے. جی بالکل سر. دیکھیں پاکستان ایئر فورس وہ ایئر فورس ہے جس نے رشیا کے جہاز گرائے تھے. جی کولڈ وار کے دوران رشین جہاز بالکل سر گرایا تھا. جی ٹھیک ہے، تو ہم خود ہی اپنے آپ کو اسرائیل کے جہاز ہم نے گرائے ہوئے. جی ہم خود ہی اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں، ورنہ ہم اتنے کمزور نہیں ہیں. ٹھیک ہے، اور اس میں جو سب سے ضروری چیز ہے عامر وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس نہ پیسہ ہے نہ ہمارے پاس ریسورسز ہیں. تھوڑے سے پیسے سے ہم یہ سارا سسٹم چلاتے ہیں اور بہت اچھے چلاتے ہیں. لیکن نا انڈیا آپ سے 8-10 گنا 5-6 گنا بڑا ملک ہے، اتنی بڑی فوج ہے. ٹھیک ہے، تو اگر 6 گنا بڑی فوج رکھ کے اس کو آج تک سمجھ نہیں آتی کہ کیا کریں پاکستان کا کریں کیا. بالکل سر، یہ پوری دنیا کے لیے سرپرائزز ہیں. عامر انڈیا کا پرائم منسٹر اگر چیف آف آرمی اسٹاف کو بلا کے کہے کہ پاکستان کو ہم نے سبق سکھانا ہے اور پاکستان کو گھٹنوں پر لانا ہے، تو میں تمہیں اگر جنگ کی اجازت دے دوں تو تم جیت جاؤ گے، تو اس کا جواب کبھی بھی کلیئر یس نہیں ہوگا. وہ کہے گا جی سر ہو جائے گا اگر یہ ہے، if this happens, if this does not happen. So there are so many ifs and buts in the Indian forces. ٹھیک ہے، ہم نے تو جیتنا ہے ہی نہیں نا. ہمارا تو انڈیا کو قبضہ کرنے کا ہمارا تو مقصد ہی نہیں ہے. ہم نے نہ اس کی ٹیریٹری چاہیے نہ ہم نے ادھر قبضہ کرنا ہے. ہاں اگر وہ پار کرے گا تو پھر ہم اس کا وہ ہمارا 1 کلومیٹر لے گا، ہم اس کے بھی 2 کلومیٹر پکڑیں گے. ٹھیک ہے، ورنہ وہی کہتے ہیں کہ ہم نے لاہور پر قبضہ کر لیا، اس دفعہ بھی انہوں نے پتہ نہیں کدھر کدھر قبضہ کر لیا تھا. ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ امرتسر پر قبضہ کیا. جی بالکل. ہم ڈیفینسو فورس ہیں. سکسیزفل ڈیفینس از آر سکسیس. سر اس دفعہ تو ہم نے ڈیفینس میں بھی اتنا زبردست اوفینس لانچ کیا ہے. یہ تو میرے خیال میں ایک نئی اسٹریٹجی دنیا کو، ایک نئی کیا کہنا چاہیے ملٹری ٹرم میں. نہیں عامر، اس میں نا ہم پرانا بھی ہمارا جو ڈاکٹرین ہے وہ ڈیفینس کے نا 2-3 نسلیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے ڈیفینسو کہ آپ پیچھے بیٹھے رہیں گے. ایک ہوتا ہے ڈیفینسو کہ آپ پہلے ڈیفینسو پر ہیں، جب موقع ملے گا آپ اوفینسو پہ جائیں. ایک ہوتا ہے اوفینسو ڈیفینس، ٹھیک ہے، کہ ہم آگے بڑھ کے مار کے اپنا ڈیفینس کریں گے. جس طرح اسرائیل کرتا ہے، وہ ٹارگیٹ نظر کرتا ہے پہلے ہی مارو اس کو. تو ہم ڈیفینسو پر بلیو کرتے ہیں. ڈیفینسو والے ہم نہیں ہیں. ٹھیک ہے، ہم فوج کم ہے، جو کچھ ہے ہم
بلیو کرتے ہیں کہ جا کے پنچ مار کے تو گرانا ہے. دیٹ از اٹ. سر آپ یہ جو انڈیا کی جو پے در پہ ان کے بیانات آ رہے ہیں چیف کے بھی اور ان کے پولیٹیشینز کے بھی کہ نیکسٹ وار جلدی ہونے والی ہے، اور مطلب عجیب قسم کی انہوں نے ایک جو ہے نا وہ وار مانگرنگ قسم کے ان کا ایٹیٹیوڈ ہے. عامر بات یہ ہے کہ دیکھیں جو ان کے ساتھ ہوئی ہے، دیکھیں ہوا کیا ہے. انڈیا نے ڈکلیئر کیا کہ ہم پاکستان کو پنش کریں گے، اور لفظ یوز کیا ڈٹر کرنا. ڈٹر کرنا کیا ہوتا ہے کہ میں آپ کو کوئی ایسا کام کروں کہ آپ آئندہ وہ کام کرنے کا سوچیں نا. ٹھیک ہے، تو دیٹ مینس کہ آپ کو یا میں آپ کو ایسا ایک تھریٹ دکھاؤں کہ آپ ایسے ہی باز آ جائیں کہ نہیں اس سے نہیں لڑنا، یہ تو غلط ہو جائے گا. اور اگر یہ نہیں ہے تو میں پھر آپ کو کوئی ایسا موقع ماروں کہ آئندہ کہ نہیں وہ موقع بہت زور سے پڑتا ہے تو اس کے ساتھ نہیں کرنا، تو کوائٹلی آپ چپ ہو گئے. انڈیا آیا تھا ڈٹر کرنے کہ پاکستان آئندہ اس قسم کی بات ہمارے ساتھ نہ کرے، ہمیں جواب نہ دے، ہماری سن لے. انڈیا چاہتا ہے پاکستان ایک پلائنٹ اسٹیٹ بن جائے. ٹھیک ہے، جس طرح دور میں بنا رہا، سوری دوسرے ملک کا نام نہیں لینا چاہیے، لیکن جس طرح آپ کو پتہ ہی ارد گرد کے ملکوں کو اگر انہوں نے اسٹیٹمنٹ بھی دینی ہے فارن آفس نے تو دہلی سے پوچھنا ہے. تو پاکستان کو وہ چاہتے ہیں کہ جی ضرور ٹھیک ہے پلائنٹ اسٹیٹ، تو وہ نہیں، تو ڈٹر کرنے کے لیے وہ آئے تھے. ٹھیک ہے، کس چیز سے ڈٹر کرنا تھا؟ ہم نے تو کیا ہی کچھ نہیں تھا. تو خود ہی ایک مائنڈ میں کہانی بنا کے اس کو وہ لے کے تو آ جائے. کئی لوگ ہوتے ہیں جو اپنی خود ایک سوچ میں چلے جاتے ہیں، پھر اپنی کہانی بناتے ہیں، پھر دے اسٹارٹ لیونگ دیئر اون اسٹوری. تو انڈیا کا بھی کچھ اسی قسم کا حساب ہے. تو انہوں نے وہ اسٹوری بنا لی، اس کے بعد وہ آگے اٹیک کرنے، آگے سے پڑی مار. تو ڈٹرنس چھوڑ کے کیا کہیں گے اس کو، ریورس. میں نے ایک دفعہ کہا بھی تھا کہ ڈٹرنس ان ریورس کام کر گئے کہ آپ ڈرانے آئے اور خود ڈر کے بھاگ گئے. تو جی سر بلو بیک کر گیا، بلکہ بیک فائر کہنا چاہیے، بیک فائر ہو. اچھا آپ کہہ رہے تھے بیان دینا. بیان جو انڈین لیڈرشپ دے رہی ہے وہ بیان نہ دے تو کیا کریں عامر؟ اچھا سر، یہ کیا یہ صرف بیان ہی دیں گے یا کچھ کریں گے؟ یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ باز تو آ نہیں رہے. دیکھیں جتنا بڑا شوق ملا اور جتنی بڑی لیٹ سے وہ جنگ کرنا چاہتے ہیں، ہم 2 منٹ کے لیے زیوم کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ جنگ ہمارے ساتھ کر دی ہے. جتنا بڑا جھٹکا ملا ہے اس سے نکلنے کے لیے اس کو ٹائم چاہیے، کانفیڈنس گین کرنے کے لیے ٹائم چاہیے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے لیے نئے پروسیسز اس کو کریٹ کرنے پڑیں گے. دیکھیں نا اس کو، اس کے جو آج تک کی ٹریننگ تھی وہ آج تک کی ٹریننگ تھی وہ کام نہ کی، جو آج تک کے ڈاکٹرنگ تھے وہ کام نہ کیے، جو آج تک کی ٹیکٹس انہوں نے پریکٹس کی تھی وہ اس نے کام نہیں کیا. تبھی اتنا بڑا فیلئر ہوا نا. اگر کوئی بھی چیز کام کرتی تو چل جو ان کے سائبر سسٹم تھا اس نے کام نہ کیا. ٹھیک ہے، جو اس کے کمیونیکیشن سسٹم تھا انہوں نے کام نہیں کیا. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں. ایسے تو نہیں تھا کہ وہ سوئچ آن کرنا بھول گئے تھے، وہ جاؤ بھی سوئچ آن کر دو، ہماری مشین تیز نہیں تھی. ٹھیک ہے، ان کو سارا کو ری ورک آؤٹ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، ایک ایک کو سیدھا کرنا ہے. سالوں کی ٹریننگ، وہ ایس او پیز جس پائلٹ کو ایک چیز سکھائی گئی ہے اس کا وہ ہی ہیز گرون ود دیٹ ایس او پی. پہلے اس ایس او پی کو کلین کرنا، پھر نئی ایس او پی اس کے ذہن میں ڈالنی. ٹھیک ہے، ایک ٹائپ آف مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. تو یہ صرف یہ نہیں ہے کہ مشینیں اس گاڑی کو یہ موٹر وے سے نہیں جانا تو رنگ روڈ سے چلے جاؤ، رنگ روڈ سے نہیں جانا تو سے چلے جاؤ. اسٹیٹ آف مائنڈ چینج کرنی. اس کے لیے پھر سارے کمیونیکیشن کے پروسیجر چینج ہوں گے، آپ کے سائبر کے پروسیجر چینج ہوں گے، آپ کی بہت ساری ایس او پیز چینج ہوگی، آپ کی پلاننگ چینج ہوگی. آپ گرو کیا ایک طریقے سے پلان کرنے کا، آل آف اے سڈن آپ پلاننگ کیسے چینج کر لیں گے؟ دیکھیں ہمارا جو افسر یا انڈین آرمی کا ہمارا افسر جو
اس سیریس پلانس لیول پر آتے ہیں، منیمم رینک لیفٹنٹ کرنا ہوتا ہے، بریگیڈرز ہوتے ہیں کافی، میجر جنرلز ہوتے ہیں۔ ابھی یہ جو بریگیڈر اور میجر جنرل ہیں یہ سیکنڈ لیفٹ سے چلے، انہوں نے بیسک ویپن کورس کیا، وہاں پہ ٹیکٹیکل چیزیں پڑھی، وہ ٹیکٹک سے گرو کرتے 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 یہ جناب انہوں نے چھوٹے چھوٹے آپریشنل سسٹم میں گھسے، پھر جا کے ایک مائنڈ سیٹ کریٹ کر کے آئے۔ تو جب ادھر پلان کرتا ہے ایک افسر، وہ پلان کیا چیز، اس کا دماغ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ دو افسر ہیں، نیچر میں ڈیفینسو ہے، ایک اوفینسو ہے۔ جو اوفینسو ہے وہ ہر جگہ پہ اوفینس گھسائے گا، جو ڈیفینسو ہے وہ ڈاکے بیٹھے گا۔ باکسنگ کیا چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جو محمد علی باکسر کو کیا تھا، اسٹیٹک ہی نہیں ہوتا تھا، گھومتا رہا، ٹھیک ہے، آن دی موو آل دی ٹائم، ٹھیک ہے۔ اپوننٹ کو کسی جگہ پہ سیٹل ہی نہیں ہوتے دیتا تھا۔ تو یہ بھی آفسر جو ان سے یہ ٹرین ہو کے آئے ہیں، جو ان کا مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے۔ ابھی یہ مائنڈ سیٹ ڈسک نہیں ہے کہ جس کو فارمیٹ کر دیں گے کہ جی انڈین آرمی کے ڈی جی ایم او کو بلاؤ اور ڈپٹی ڈی جی کو بلاؤ اور ان میں سافٹ ویئر اپڈیٹ جس طرح آئی فون کا آتا ہے اس طرح کا آ جائے گا، ایسے نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ بڑا ٹائم لگتا ہے۔ سو اس لیے جنگ کیسے کریں گے، اس وقت تیاری میں بڑا ٹائم لگے گا۔ پھر جنگ کا کیا کیوں رہے ہیں، اگر یہ نہیں کہیں گے تو قوم کو کیا بتائیں گے؟ ابھی قوم کو کیا جواب نہیں ہے اس وقت جا کے، قوم کو جواب بات چاہیے نا۔ اچھا سر، ایک سوال مجھے نا بڑا پریشان کرتا ہے، سوچتا بھی ہوں کہ سوچا اس کرو، جنگ کے پریشان بعد ہوا کرو۔ اس جنگ کے بعد، اس جنگ کی ایک تو سب سے بڑی خاص بات یہ ہے کہ یہ جنگ جب ہوئی تو پورے پاکستان میں اتنا سکون تھا، نہ کوئی چھٹی تھی، نہ کوئی آفس بند ہوا، نہ کوئی دکان بند ہوئی، نہ کوئی لوگ اپنے گھروں میں دبک کے بیٹھے، نہ کوئی خوف و ہراس تھا، ٹھیک ہے، بلکہ ایک عجیب قسم کی خوشی اور پتہ نہیں قوم کی اسٹیٹ آف مائنڈ میں تھی۔ اچھا، اور دوسرے پاکستان آرمڈ فورسز کا جو کانفیڈنس تھا وہ بھی دیکھنے والا تھا۔ انہوں نے تو ڈی جی آئی ایس پی آر کی میٹنگس آپ ہم دیکھتے تھے اور دوسری چیزیں، تو کوئی پریشانی نہیں تھی، کوئی کچھ نہیں تھا۔ دوسرے اس جنگ کے بعد جس طرح سے پاکستان کو دنیا میں عزت ملی ہے، مطلب جنگ شروع تھی تو امریکہ نے کہا کہ ہمیں کیا، آپ کا انٹرنل مسئلہ ہے، جو مرضی کرے۔ پھر دوسرے تیسرے دن پاکستان نے ایسا، جب پاکستان نے اٹیک کیا تو وہ اسی وقت جو ہے وہ سیز فائر کے لیے جو کود پڑا، امریکہ بھی بیچ میں کود پڑا۔ پھر جنگ کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں، خاص طور پہ ویسٹرن ورلڈ میں، امریکہ میں، پاکستان کو یہ ایکولی لیول پہ ٹریٹ کر رہے ہیں، بالکل برابری کی بنیاد پہ۔ تو اس کا مطلب ہے ہم نے کیونکہ ان کے پاس تو سر 24 آور سرویلنس ہے، کہ ہم نے، ہماری فورسز نے، ہماری جو آرمی نیوی ایئر فورس جو ہیں، انہوں نے کچھ تو ایسا کیا ہے نا کہ جو جس پہ یہ سمجھتے تھے کہ ہماری اجارہ داری ہے، جو ہمارے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ اب چکر یہ ہے کہ جو پاور ہے اس کا اپنا ایک وزن ہوتا ہے۔ اسرائیل کو کیوں لوگ کہتے ہیں کہ یہ بڑا پاورفل ملک ہے، چھوٹا سا ملک ہے، ٹھیک ہے، اتنے سارے عرب ملک ہیں، وہ کو روز جنگ تو نہیں لڑتا، لیکن جب لڑتا ہے تو وہ اپنا لوا منا لیتا ہے، سوائے اس دفعہ ایران کے ساتھ اس نے غلط پنگا لے لیا۔ تو پار کی نیچر آف پار بڑی ڈفرینٹ ہے۔ آپ سنگاپور کو دیکھ لیں تو اس کی پار اس کی مین پار کے اندر ہے، ٹھیک ہے، اس کے پیسے کے اندر ہے، اس کی اسکل آف ڈپلومیسی کے اندر ہے۔ مڈل ایسٹ میں چلے جائیں، سعودی عرب وغیرہ کو دیکھ لیں، ان کی پار ان کے الائنسز میں ہے، ان کے پیسے میں ہے، ان کے آئل میں ہے۔ تو ہمارے پاس بھی ایک پار تھی جو ڈیمونسٹریٹ ٹھیک ہوئی نہیں تھی، ہم نے ڈیمونسٹریٹ کر دی۔ جب نیوکلیر دھماکہ کیا تھا ہمارے ساتھ یہی ٹریٹمنٹ دنیا میں ہوئی تھی، ٹھیک ہے، پابندیاں بھی لگتے تھے، عزت بھی کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور مسلمان لوگ سر پر اٹھاتے تھے۔ پچھلے 15-20 سال سے مسلمان ملکوں کو اتنی مار پڑی ہے
کہ کسی کو سانس لینے کا کھل کے اجازت نہیں تھی. تو یہ پہلی دفعہ ہے کہ پاکستان نے انڈیا کو ایسا جواب دیا. سب ہو ہم مسلمان ہیں اور ادھر وہ میجورٹی نان مسلم ہے. اب تو انڈیا کا اپنا ریلیجن سیکولر کنٹری، لیکن آفٹر آل ہندوستان ہے. تو مسلمان ملکوں کی پاپولیشن میں اس کی اتنی خوشی تھی. تو اس لیے جب آپ دنیا میں ڈیمونسٹریٹ کرتے ہیں دنیا آپ کی رسپیکٹ کرتی ہے. پار کی رسپیکٹ ہوتی ہے، مانے یا نہ مانے یہ سب دوسری کہانی ہے. اف یو ہیو پار یو آر ریسپیکٹڈ. چائنا اکنامک پار ہے، لیکن ساتھ ساتھ جتنا ملٹری پار پر وہ کنسنٹریٹ کر رہے ہیں اس کو پتا ہے کہ صرف پیسے سے رسپیکٹ نہیں آنا. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ٹینک اور جہاز اور شپ چاہیے. چائنا بنا رہا ہے. تو پار کی رسپیکٹ ہوا کرتی ہے. ٹھیک ہے ہوا. دوسرا انڈیا نے نا نیچے اوپر بہت سارے اور بلنڈر بھی کیے. میرا خیال ہے جتنا بی جے پی کی گورنمنٹ نے انڈیا کا ڈیمیج کیا نا اتنا وہ ہم بھی نہیں کر سکتے، لڑکے بھی نہیں کر سکتے تھے. نیرو فوکس، چھوٹے ایجنڈاس کہ بابری مسجد کو لڑ لو، مسلمانوں کی شریعت کا کوشچن کھڑا کر دو، الیکشن جیت جو کسی طرح. بڑی ویژن ہی نہیں تھی. ٹھیک ہے، وہی اپنی ویلیو بڑھانے کے لیے پاکستان کے ساتھ پنگا لے لیا، ناٹ ریئلائزنگ کہ اس کے کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں. تو ظاہر دنیا بھی یہی ریڈ کر جو میں ریڈ کروں، میرے پاس کوئی خاص اینک تو نہیں، یہی اینک ساری دنیا پہنتی ہے. ٹھیک ہے، تو دنیا بھی دیکھتی ہوگی کہ ان لیڈرشپ کا تو ویژن ہی نہیں ہے. مطلب کیوں پاکستان پر اٹیک کیا تھا. ٹھیک ہے، ان کو یہ اپنی اسیسمنٹ نہیں پتا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. تو اس پر کیا ریلائی کریں؟ امریکہ کہتا ہے کہ تمہیں ہم تیار کر رہے ہیں چائنا کے ساتھ لڑنے کا، اور آگے سے مار دیا پاکستان نے اس کو. تو امریکہ کیا رسپیکٹ کرے گی اس کی؟ سب سے بڑا کوشچن ہے کہ بھائی آپ کو یہ نہیں پتا آپ کیا کر سکتے. آپ ابھی کہتے ہیں ہم چائنا کے سامنے کھڑے ہوں گے، کھڑے تو پاکستان کے سامنے نہیں ہو سکے. ابھی وہ دوسری سٹوری کی چائنا اور پاکستان کٹھے تھے. وہ بھائی چائنیز جہاز تھا، چائنیز پائلٹ تھے، کوئی پاکستانی پائلٹ تھے. ہم نے بھی جہاز چائنا سے بھی لیے ہیں، F-16 بھی ہم اڑاتے ہیں، ہم مراج بھی اڑاتے ہیں، سارے اڑاتے ہیں، آپ بھی اڑاتے ہیں. میں نے تو اتنی سرگست میں جب تک ریٹائر ہوں میں نے تو چائنیز فوجی پاکستان میں دیکھے ہی نہیں. صرف ایکسائزوں پر آتے تھے، وہ ہم بھی جاتے تھے. ایک کمپنی ہماری گئی ہے تو ایک کمپنی ان کی آ جاتی ہے. سعودی عرب والے بھی آتے ہیں، امریکن بھی آتے ہیں ہمارے ساتھ، مڈل ایسٹ والے بھی ایکسائز کرتے ہیں، دور دور سے ملک آتے ہیں ایکسائز کرتے ہیں. ہم بھی جاتے ہیں. ہماری نیوی بھی دنیا کی ساری پورٹ کی. تو کچھ چائنیز بیٹھے تھے، کدھر بیٹھے تھے؟ F-17 ہمارا اپنا ہے. ہمارا تو چائنیز کے ساتھ جھگڑا ہے کہ تم بھی ہمارے سے خریدو. سو دیر آر سو مینی ifs and buts in the Indian forces. امریکہ جب کسی سے لڑتا ہے نا تو پہلے دشمن کو بہت بڑا بناتا ہے، پھر اس کو مارتا ہے، پھر کہتا ہے دیکھو کتنا بڑا دشمن گرا ہے. تو ابھی یہ دشمن کو بڑا بنا رہے ہیں انڈیا والے کہ نہیں پاکستان نہیں تھا. پاکستان ہوتا تو ہم پتہ نہیں کیا کر دیتے. یہ تو ساتھ ٹرکی بھی تھا. ان کے ڈپٹی چیف کا کیا بیان تھا؟ We were fighting with 2 not 3 maybe 4 countries. بھائی کون سی 4 countries؟ ٹھیک ہے، ٹرکی سے ہم نے کو ڈرون لیے ہوں گے تو لیے ہوں گے، میزائل لیے ہوں گے تو لیے ہوں گے. تو انہوں نے بھی تو اسرائیلی ڈرون ہی مارے نا. تو ان کے سارے اسرائیلی تھے، جہاز ان کے سارے باہر کے تھے. ہمارے میزائل اپنے تھے، ہمارا F-17 اپنا تھا. ان کے پاس کیا تھا؟ انڈیا کے پاس سارا ویپن باہر کا تھا جو فیلڈ ہوا. جی، رشین تھا، برٹش تھا، ہاں فرینچ تھا، امریکن بھی تھا سر. امریکن بھی تھا. جو اپنا ویپن ہے وہ تو فیلڈ ہی نہیں ہوا. تیجا نہیں فیلڈ ہوا. اور کیا بنایا؟ اگر یہ گراؤنڈ پہ آتا ہے تو ہمارا خالد ٹینک نے بھی ان کے ساتھ یہی کرنی تھی. جی، اینٹی ٹینک میزائل ہیں وہ بھی ہمارے اپنے. تو ہمارے پاس اپنی ویپن کی انوینٹری بہت. دیکھیں ویپن بنانا ہماری مجبوری ہے. اگر یہ ہم اگین ہائپوتھیٹیکل ہے، اگر F-16 یا
رفال $50 ملین کا ہے، تو JF-17 ہمیں پڑتا ہوگا 3-4-5 ملین ڈالر میں، $6 ملین میں، مطلب 1/10 کے قریب، 1/8 1/7 کے قریب. سو ایک جہاز کے بدلے ہم نے 7 بنا لیتے ہیں. اگر ہم رفال خریدتے ہیں، ہمیں ایک آنا تھا. JF-17 ہمارے پاس 10 ہے، ہماری مجبوری، ہمیں 10 جہاز چاہیے، نہیں پیسے ہم خود بنا لیتے ہیں. دیکھیں یہ تو ان کی ڈکلیریشن تھی نا کہ یہ 4.5 جنریشن کا جہاز ہے. رفال 4.5 تھا جی، انہوں نے پیرامیٹر قائم کیے، خود ہی ڈکلیئر کر دیا، اور ہمارے والے کو وہ 4th جنریشن کہتے ہوں گے. جی، جس دن کامبیٹ میں آیا ہمارے والے نے پروف کیا میں 5th جنریشن ہوں، تم 4th جنریشن ہوں، ٹھیک ہے، گرا دیا نیچے. تو ہمارے پاس پیسے نہیں بھائی، ہم نے خود بنانے ہیں، ہم نے سستے کام کرنے، اس لیے ہم میزائل بھی بناتے ہیں، ہم جہاز بھی بناتے ہیں، ٹھیک ہے. جو کچھ بس میں ہمارے آتا ہے ہم بناتے جا رہے ہیں. دیکھیں اگر ہم اچھا کام کریں گے تو یو نیور نو، ون ڈے ہم جتنے جہاز بنا کے بیچ رہے ہوں باقی ہم مفت پڑ رہے ہوں گے. 100 بیچتی ہیں، 100 ادھر رکھ لیے، ٹھیک ہے، بیلنس شیٹ زیرو ہو گئی ہے. امریکہ نہیں کماتا. دیکھیں امریکہ جتنا اچھا بنا رہا ہے، جتنا بیچتا ہے، جتنا پیسہ وہ کماتا ہے، اسی سے بس اس کو سبسڈی مل جاتی ہے. بالکل سر. ٹرکی کماتا ہے اسلحے سے، بہت زیادہ کماتا ہے. جتنا وہ اسلحے سے کما رہا ہے اسی سے وہ سر تمام بڑے ملک اسلحہ تمام بڑے ملک کماتے ہیں اسلحے سے، جی، ہم بھی کمائیں گے. ٹرمپ نے کہا کہ پاکستان سے شاید انڈیا تیل خریدے، جی، تو دعا کرو کس دن JF-17 بھی خرید لیں، دے دو جہاز. اینڈ آف دی ڈے انڈیا کو ہمارے سے، انڈیا کا جو ہے نا رائز ایز اے ورلڈ پاور اور گریٹ پاور اور گرینڈ پاور اور بگ پاور جو بھی ہے، اس کا رستہ پر ہم بیٹھے. ہم یہ رستہ دیں گے تو یہ گریٹ پاور بنے گا. یہ جتنی جلدی سمجھ آ جائے، ٹھیک ہے، یہ جس دن ہمیں ایڈجسٹ کر لیں گے، پھر چھوٹے ملک بنگلہ دیش، نیپال سارے ایڈجسٹ، جب ریجن اس کے پیچھے کھڑا ہو جائے گا دنیا اس کو مانتی ہے. جس دن تک پاکستان اس کو نہیں مانتا، اس کا دنیا میں اسٹیٹس نہیں بنتا، یہ کوارڈ میں جائے. یہ دیکھیں استفاد کا جو سیٹ بیک ہے یہ تو 5 10 15 20 سال چل رہا ہے کہ ہم چائنا کے خلاف کھڑا کر رہے تو ہوا گیا پاکستان نے اس کو رگڑا کر دیا. ہاؤ ڈو یو ریکنسائل؟ اس کے لیے بلا نئی جنگ کرو گے، کیا کرو، کیسے دنیا کو بتاؤ گے؟ کیونکہ پہلے تم نے بتایا تھا وہ غلط ثابت ہو گیا. وائی ول دی ورلڈ بلیو یو نو؟ اور چائنا بہت اسٹرانگ ہے انڈیا کے مقابلے میں، چائنا کو یہ سوچ نہیں سکتی. وہ بھائی پہلے پاکستان کے ساتھ تعلقات سیدھے کرو. انفیکٹ بیسٹ ہے کہ اپنے ریجن میں سیدھے کرو، چائنا سے بھی سیدھے کرو، پاکستان سے بھی سیدھے کرو، بنگلہ دیش بھی ٹھیک کرو، سارا ریجن ڈیولپ کرے گا. مجھے چائنیز وہ اسٹیٹمنٹ بڑی اچھی لگتی ہے، پچھلے دنوں دی. اس نے امریکہ کو کہا کہ دنیا بہت بڑی ہے، ہم سب زندہ رہ سکتے ہیں، ہم سب کما سکتے ہیں، اس میں بہت ریسورس. وائی فائٹ. سو انڈیا کی بھی وائی فائٹ. چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں بنگلہ دیش کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ، کشمیر کا مسئلہ حل کرو. کیا مسئلہ ہے؟ انڈیا نے حل کرنا، جس دن کرے گا اس دن ہی گریٹ پاور کے رستے پر چل پڑے گا. چلو